السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ لے خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں ایک نگاہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا کلیت کرم کشا اشرفیم نعرہ چشتی نظامی می زنم بندہ مخدوم اشرف نامی می زنم ہم پر ہو احمد کا سایہ اور اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بهم تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ کو آج شب نور میں ذکر مصطفیٰ کی اس محفل میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنے محبوب مکرم نبی رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے حوالے سے باہمل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں انجمن اسلام
کہ جملہ کارکنان وابستگان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ایک سال بھی اس محفل کو سجایا ہے. اس میں جن لوگوں نے بھی جس طرح حصہ لیا ہے اللہ پاک ان کی خدمتوں کو کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے صدقے مولا ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. دوستو، کل انشاءاللہ میلاد النبی کا جلوس بھی ہے، جمعہ بھی ہے، مبارک مہینہ بھی ہے، مبارک دن بھی ہے، اور آپ کو کل اس میں شریک ہونا ہے اور ساتھ میں پروگرام بھی ہے. نبی سے عشق و محبت کا رشتہ جوڑ کر آج اس محفل پاک میں آپ حاضر ہیں. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. دوستو، میں نے بھی سوچا تھا کہ کچھ سناؤں گا، کچھ گنگناؤں گا، لیکن مسلسل سفر کی وجہ سے آواز ایسی نہیں کہ گنگنایا جائے. بس نظر میں نہیں، نظر میں کچھ سن لیں، اور وہ بھی میں اپنے یو پی کی زبان میں کچھ بند آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ بند آپ لوگ جانتے ہیں نا اچھے سے؟ بند جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بند بھی عجیب چیز ہے صاحب. بچپن میں اپنے والد گرامی سے سنا تھا چک بندی. تھوڑا بڑے ہوئے، اپنے کھیتوں میں گئے تو دیکھا میڑ بندی، اور اسی ہندوستان میں ایک مسئلہ چلا تھا نس بندی. اوڑ بندی ہے، نوٹ بندی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے وہاں، ہم سنیوں کے ہاں صرف نفس بندی ہے، باقی سب کھلا ہوا ہے. اور جب میں نے پہلی بار ممبئی میں کچھ لوگوں کو دیکھا تو انسان تو ہماری طرح تھے، لیکن ان کے چہرے کا جغرافیہ تھوڑا بدلا ہوا. تو میں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیجامہ اتنا اونچا پہنے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ. تو بہت پیارا جواب دیا تھا اس شخص نے. اس نے کہا حضرت ان کے یہاں سب بند ہے. میں نے کہا مطلب؟ کہا ان کے یہاں کلام بند ہے، قیام بند ہے، درود بند ہے، سلام بند ہے، ایسا بند ہے کہ دیو بند ہے. میں نے کہا اچھا، ان کے یہاں کلام بند، قیام بند، درود بند، سلام بند، ایسا بند کہ دیو بند. تو ہم نے اپنے بزرگوں کا نام لے کر کھولنا شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ روکنے سے نہ رک سکے گا، بند کرنے سے نہ بند ہوگا. جب جب زباں پہ ان کا نام ہوگا تب تب درود و سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے میلاد مصطفیٰ کے رنگ میں جھوم کر کہ کبھو جنگلے کا گلستان نہ کہبے، کبھو جنگلے کا گلستان نہ کہبے، یہ گورو ہے وہی کا انسان نہ کہبے. سمجھ رہے ہو گلستان؟ سمجھ رہے ہو؟ کبھو جنگلے کا گلستان نہ کہبے، جو گورو ہے وہی کا انسان نہ کہبے. جہی کا شہیدی سے الفت نہ ہوئی تو وہی کا کبھو ہم مسلمان نہ کہبے. جہی کا شہیدی سے الفت نہ ہوئی وہی کا کبھو ہم مسلمان نہ کہبے. اور میلاد کے رنگ میں جھوم کر کہتا ہے یہ میلاد سرور منائے ہو کاہیں، یہ بتی بتی سب لگائے ہو کاہیں، علاقہ میں ہلچل مچائے ہو کاہیں، جب کہ ہو آئی کے سنبے نہ کریے تو ہم سبن کا بلائے ہو کاہیں.
عزیزان ملت اسلامیہ، خوش بخت و خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ ایسی محفلوں میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے، اور جب بلایا جاتا ہے تو نوازا بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کر سوال کیا، وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لیں، کچھ کھا لیں پی لیں؟ کیونکہ پیارے آقا اس سے پہلے جس جنت کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اس کا تعلق قیامت سے ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو۔ میرے آقا مسکرائے اور فرماتے ہیں، میرے آقا مجالس الذکر، وہ محفلیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہی جگہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، حسن عید میلاد النبی زندہ باد۔ وہ محفلیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہی جگہ جنت کا باغ۔ اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں آپ جنت کے باغ میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں ہیں۔ جنت کا باغ نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے جنت کا باغ؟ بھئی پیچھے سے کھڑا ہو کر کوئی کہہ سکتا حضرت جنت کا باغ ہے تو نظر آنا چاہیے، دکھنا چاہیے۔ یاد رکھو وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، لیکن دکھاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنیں گی آنکھیں، اور زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ خود مصطفیٰ بنیں گے۔ تو وہ رب تمہیں دکھا کے نہیں بلکہ زبان مصطفیٰ سے سنوا کے منوانا چاہے۔ وہ رب تمہیں دکھا کے نہیں پیارے زبان مصطفیٰ سے سنوا کے منوانا چاہے۔ اس وقت آپ حدیث رسول کی روشنی میں کہاں ہیں؟ دیکھیے خطاب کل ہوگا، تقریر کل سنیے گا، آج بس تھوڑی سی گفتگو سنیے گا۔ اس وقت آپ کہاں ہیں حدیث رسول کی روشنی میں؟ جنت کے باغ میں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب یہ حدیث میری نظروں سے گزری تو میں حیران ہو گیا کہ اے اللہ 15ویں صدی چل رہی ہے، ہم جیسے گنہگار بیٹھ کر چند لمحے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر دیں تو وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے۔ وہ جس جگہ ہم جیسے آپ جیسے گنہگار بیٹھ کر چند لمحہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر دیں وہ جگہ جنت کا باغ، تو اصحاب پیغمبر کی ان مجلسوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں ابو بکر، عمر، عثمان